تو جس پاکستان کو T20 سے لگ بھگ باہر تھا سب نے بتایا، اور وہی پاکستان T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں آیا۔ دوستو بابر رضوان نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ تو دوستو پاکستان T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا۔ دوستو سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے مشکلات سے دو چار ٹیم 2 شکستوں کے بعد واپس آئی، جس نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا۔ دوستو پاکستان نے T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ کو 7 وکٹوں سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ دوستو بدھ کو سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے گئے سنسنی خیز مقابلے میں بابر اعظم کی ٹیم نے باؤلنگ میں شاندار آغاز کیا۔ دوستو نیوزی لینڈ کو گھٹنے ٹیک دیے۔ اس کے بعد ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے بابر رضوان نے 105 رن کی شاندار شراکت داری کر کے اپنی ٹیم کو آگے بڑھایا۔ دوستو اس شاندار فتح کے بعد پاکستان کے کپتان بابر اعظم نے کہا، ٹیم نے جس طرح گزشتہ 3 میچوں میں کارکردگی دکھائی وہ قابل ستائش تھی۔ شائقین سے بھرے ہوئے ہجوم کا شکریہ، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم گھر پر کھیل رہے تھے۔ ہم نے پہلے 6 اوورز میں اچھی شروعات کی اور بعد میں اچھا اسپن حملہ کیا۔ تیز گیند بازوں نے بھی اچھی کارکردگی دکھائی۔ دوستو بابر اعظم نے کہا، میچ سے پہلے ہمارا پلان تھا کہ پہلے 6 اوور استعمال کیے جائیں اور بعد میں سب آ کر اس میں شامل ہو گئے۔ یہ منصوبہ کامیاب رہا۔ بابر نے محمد حارث کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ حارث نوجوان لڑکا ہے، وہ اپنی جارحیت دکھا رہا ہے۔ ہم اس لمحے سے لطف اندوز ہوں گے، لیکن ساتھ ہی ہم فائنل پر توجہ مرکوز کریں گے۔ دوستو شاندار فتح کے بعد پاکستان میں جشن کا ماحول شروع ہو گیا ہے۔ اسی پاکستان نے اسٹیڈیم میں جیت درج کی، چاند مسعود خوشی سنبھالے نہ پائے۔ اس کے بعد پاکستانی کیمپ میں بھی جشن کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بابر اور حارث اپنی نشستوں سے کود پڑے، شاداب زور سے دھاڑا۔ دوستو پاکستان نے 30 سال بعد ایک بار پھر تاریخ دہرائی۔ 1992 میں بھی انہوں نے سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ کو شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی تھی۔ بھارت اور زمبابوے کے خلاف ٹورنامنٹ کے اپنے پہلے 2 میچ ہارنے کے بعد پاکستان باہر ہونے کے دہانے پر تھا، لیکن قسمت یا محنت یا دونوں پاکستان نے بالآخر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔